صاحب نے کہا کہ میری بیوی کا تھوڑا سا ذہنی توازن درست نہیں ہے، یہ بات ماننے میں آتی ہے کہ صرف ایک ٹال مٹولی کی جا رہی ہے؟ اگر ذہنی توازن درست نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بچی، سوال پیدا ہوتے ہیں اس میں کہ وہ بچی کا زخم ہوئے، کیڑے پڑ گئے، پھر ٹائم گزرتا گیا، پھر اس کی ٹانگیں توڑی گئیں، پھر اس کی بازو، یہ اس کی دادی بتا رہی تھی، یہ بھی ان کو مار مار کے دبایا گیا، ناخن کھینچے گئے، پھر ناخن دوبارہ ہو گئے. مطلب یہ کیسا ذہنی ہے؟ آپ کیا یہ کہہ کے ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ ایک جج ہیں، سول جج ہیں، ہمارے لیے ریسپیکٹیبل ہے، لیکن آپ اپنے عہدے کے ساتھ انصاف کیسے کریں گے جب آپ اپنے گھر میں ہی ظلم کو نہیں روک سکے؟ آپ کی چھتر چھایا کے نیچے آپ کی مسز اور جو بچے ہیں، لڑکے ہیں جو فٹ بال سے کھیلتے رہے اس کے سر سے، اس کا حساب قوم کو دینا پڑے گا آپ کو. کیوں زخمی پڑی رہی؟ کیوں وہ چلاتی رہی؟ کسی کو آواز نہیں آئی؟ یہ ظلم ہے، یہ سخت ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے. اسٹیٹ کو کھڑے ہونا پڑے گا، خواہ والدین معاف کر بھی دیں، اسٹیٹ کو سٹینڈ لینا چاہیے اور سزا دینی چاہیے جس نے جرم کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں حارث بھٹی، اس وقت جنرل ہاسپٹل کے باہر موجود ہوں میں، اور بچی اس وقت اندر ہے، رضوانہ، جس کی 14-15 سال عمر ہے. جج صاحب کی اہلیہ نے تشدد کا نشانہ بنایا بچی کو، جسم کا شاید ہی کوئی حصہ ہو جو زخمی نہ ہو. فیصل جج صاحب لاہور ہائی کورٹ کے ایڈوکیٹ ہیں اور آ کے آفر کی اس فیملی کو کہ آپ کا کیس میں لڑتا ہوں. اور بھی بڑے وکیل ہیں اس وقت لاہور میں، بے شمار وکیل ہیں، نامور وکیل ہیں، کوئی آگے کیوں نہیں بڑھا؟ انہوں نے کیوں زحمت کی اور آگے سے کیا رسپانس ملا؟ بچی کی حالت اس وقت کیسی ہے سر؟ ان کی زبانی جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جج صاحب لاہور میں وکیلوں سے لاہور بڑھا ہوا ہے، آپ اکیلے یہاں پر ہیں، باقی کہاں پر ہیں؟ بھائی میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ تقریباً کو 350 لائرز کی ٹیم ہے. افیکٹو گروپ آف لائرز ہے ہمارا، پورے پاکستان میں فیمس ہے. ہم اسپیشلی جو اس طرح کے جو بھی کیسز ہوتے ہیں، پیچھے بھی ظلم ہوا، شاہ نواز کا کیس تھا، اور بھی چیزیں تھیں اس طرح سے، عائشہ ٹک ٹاکر کا میٹر تھا، وہ بھی ہمارے پاس تھا. تو ہمارا مین ایم یہ ہے، وکیل اور کالا کوٹ پہننے کا مقصد یہ ہے کہ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونے ہیں. جب آپ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو ظالم آپ کے سامنے آٹومیٹک آ جاتا ہے. تو حق کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، یہی زندگی ہے. سر یہاں پہ ظالم وہ ہیں جو آپ سے اوپر ہوتے ہیں، تو کیسے ہمت کی کہ بھئی ٹھیک ہے مقابلہ کرتے ہیں ان کا؟ اوپر اللہ کی ذات ہے. میں میرا تعلق اس گھرانے سے ہے کہ جس میں میرے والد صاحب بھی پاکستان آرمی سے ہیں، میرے دادا ابو بھی آرمی میں تھے، میرے پردادا بھی آرمی میں تھے، اور الحمدللہ وطن کے لیے جان دینے والے خاندان ہے ہمارا. اور آپ یہ سمجھتے کہ اوپر کون ہوتا ہے؟ اوپر اللہ کی ذات ہوتی ہے. یہ تو ہر کسی کی ڈیوٹی ہے نا. سول جج جو ہے وہ بھی ایک سرکاری ملازم ہے، بالکل ٹھیک ہے، اور پولیس آفیسر ہے وہ بھی سرکاری ملازم ہے، تو ڈی ایس پی ہے وہ بھی سرکاری ملازم ہے. ایون کہ آپ کسی کو بھی دیکھیں کہ کوئی سرکاری ملازم اپنی ڈیوٹی سے تجاوز کرے گا تو وہ غلط کرے گا. ہم نہ تو معزز جج صاحب کے خلاف ہیں، ہم خلاف ہیں اس ظلم کے جو بچی کے ساتھ ہوا، جو زیادتی ہوئی، اس کو زخم، اس کے ناخن اتارے گئے، اس کے سر کے اوپر زخم ہو گئے اور اس کی ہڈیاں توڑ دی گئی. مطلب کوئی چیز چھوڑی نہیں کہ جو نہ توڑی گئی ہو. دل خون کے آنسو رویا، اسی لیے میرے دل سے آواز آئی کہ میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں گا، اور ہمیشہ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونے کی ریت بنانی پڑے گی ہمیں. سر اتنا ظلم ہونے کے باوجود 2 دفعہ ضمانت مل جانا، یہاں پر عام کوئی آدمی کسی کا جھگڑا ہو تو ضمانت ملنا مشکل ہو جاتا ہے، تو یہ تو کمزوری نہیں ہے ہماری عدالتوں کی، ہماری عدلیہ کی؟ دیکھیں پہلے جو ایف آئی آر تھی وہ بالکل بوگس اور کمزور ترین ایف آئی آر تھی، جس نے 506 اور 342 دفعات لگائی گئی تھی. لیکن ابھی جب اس میں ایجاد ہوئی ہیں، پریشر ہوا، انٹرویوز ہوئے، لوگوں نے آواز اٹھائی، تو اب 324 اقدام قتل وہ والی بھی شامل کر دی گئی ہے، اور اقدام قتل بچی کو وہ 328 بھی لگا دی گئی ہے، 337 بھی لگائی ہیں، کافی ساری اب جو ایف آئی آر سٹرونگ ہو گئی ہے. اب انشاءاللہ امید ہے، میں نے آفر کی ہے، میری سروسز حاضر ہیں، میری ٹیم کی سروسز حاضر ہیں، ہم کھڑے ہوں گے. خواہ دیکھیں کوئی بھی جج ہے، کسی کو یہ رائٹ نہیں ہے کوئی ہیومن رائٹس کو وائلیٹ کرے، انسانیت کی تذلیل کرے. قرآن پاک میں ذکر ہے اگر کسی شخص نے ایک انسان کا قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا. تو یہ جو اس بچی کو تکلیف ہوئی ہے، جو سوشل میڈیا پہ لوگ دیکھ رہے ہیں، رہا نہیں گیا مجھ سے. صرف وہ بچی کی جان نہیں گئی، ہر تکلیف اس کو ملی ہے، صرف اس کی جان نہیں گئی. اللہ نے اس کو سانسیں دی ہیں اور وہ اندر کشمکش میں ہے، آئی سی یو میں پڑی ہوئی ہے. جج صاحب نے کہا کہ میری بیوی کا تھوڑا سا ذہنی توازن درست نہیں ہے، یہ بات ماننے میں آتی ہے کہ صرف ایک ٹال مٹولی کی جا رہی ہے؟ اگر ذہنی توازن درست نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بچی، سوال پیدا ہوتے ہیں اس میں کہ وہ بچی کا زخم ہوئے، کیڑے پڑ گئے، پھر ٹائم گزرتا گیا، پھر اس کی ٹانگیں توڑی گئیں، پھر اس کی بازو، یہ اس کی دادی بتا رہی تھی، یہ بھی ان کو مار مار کے دبایا گیا، ناخن کھینچے گئے، پھر ناخن دوبارہ ہو گئے. مطلب یہ کیسا ذہنی ہے؟ آپ کیا یہ کہہ کے ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ ایک جج ہیں، سول جج ہیں، ہمارے لیے ریسپیکٹیبل ہے، لیکن آپ اپنے عہدے کے ساتھ انصاف کیسے کریں گے جب آپ اپنے گھر میں ہی ظلم کو نہیں روک سکے؟ آپ کی چھتر چھایا کے نیچے آپ کی مسز اور جو بچے ہیں، لڑکے ہیں جو فٹ بال سے کھیلتے رہے اس کے سر سے، اس کا حساب قوم کو دینا پڑے گا آپ کو.
बच्ची की हालत इस वक्त कैसी है, मिलकर आए हैं आप, फैमिली का क्या रिस्पॉन्स है कि लड़ें केस को या कोई सुलह सफाई की तरफ मामला जा सकता है? देखें, अभी बच्ची से मुलाकात तो किसी को नहीं करने दी जा रही, क्योंकि बड़ा सीरियस मैटर है और वो तकलीफ में, और आईसीयू में वैसे भी कोई किसी को मिलने की इजाजत नहीं होती सिवाय जो रिश्तेदार होते हैं। जो हमें अभी खबर पता चली है कि उसकी हालत अभी इस तरह से है, कभी उसको ऑक्सीजन लग जाती है, कभी उसकी सांस आती है, कभी कुछ पता चलता क्या। तो आईसीयू वो जगह होती है जहां पे या तो इंसान खुदा न खास्ता फ्लाई कर जाता है, या वो दुआओं से और डॉक्टर की जो मेहनत होती है या जो वो करते हैं तो मिलके फिर वो सेहतयाब होता है। मेरी दुआ है कि अल्लाह इस बच्ची को जिंदगी दे, तंदुरुस्ती दे। जो इसके साथ जुल्म हुआ है ना, मैं समझता हूं कि ऐसे कोई आर्मी के कोई पकड़ते हैं ना लोग, इंडियन आर्मी वाले, वो भी इस तरह जुल्म नहीं करते जो उसके साथ जुल्म हुआ है। और ये कैसी ज़हनी कैफियत बता रहे हैं, आपने जो भी बताया कि उनकी जो सोमिया है, उनकी हालिया हस्बैंड का बयान आया। हाँ, उनके हस्बैंड जो जज साहब ने कहा उसका नहीं ठीक है, तो फिर वो बच्ची क्यों हवाले की, क्यों जख्मी पड़ी रही, क्यों वो चिल्लाती रही, किसी को आवाज नहीं आई? ये जुल्म है, ये सख्त जुल्म है, बहुत बड़ा जुल्म है। इसका हिसाब देना पड़ेगा। और मैं कहता हूं कि हम बाहर के ममालिक के मुआशरों की मिसाल देते हैं, पाकिस्तान में भी ये मिसाल बनानी पड़ेगी, ख्वाह वो जज की बीवी है, ख्वाह वो जज खुद है। तो जिसने ये जुर्म किया है उसको ये सजा मिलनी चाहिए। सर, जो लोग सुलह सफाई की तरफ आ रहे हैं, यहाँ तक कि मुझे इन्फॉर्मेशन मिली कि फैसल वाडा साहब आए हैं फैसला इस्लामाबाद से, और आकर उन्होंने फैमिली को बोला है कि भाई मसला कुछ भी नहीं होना, सुलह सफाई कर लो। उन लोगों के लिए कोई पैगाम है या उन लोगों ने आपको रसाई की भाई मामला ज़रा सॉर्ट आउट करवा दें? देखिए, फैसल वावड़ा साहब की जो आप बात कर रहे हैं वो तो अपनी जुबान पे आज तक कायम ही नहीं रहे। बात कंफर्म है कि वो यहाँ पर आए हैं? ये मुझे नहीं पता कि वो आए हैं कि नहीं आए हैं, लेकिन फैसल वावड़ा साहब की तो बात ही ना करें। उनकी तो वफादारियां तब्दील होती रही हैं, ये सियासी बात हो जाएगी। बात सिर्फ यही है कि स्टेट को खड़े होना पड़ेगा।